نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین ہے جس کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مقدس کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو، کیونکہ جو اس میں اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان اور یقین وہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو مرنے والے کو اپنے ان ایمانیات کا یاد دلانا تاکہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی عظمت اور توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسی طرح معاد اور قیامت کے واقعات و احوال پر یقین کر کے جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع ہیں اور اس کا آغاز لفظ یاسین سے ہوتا ہے۔ یاسین، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، جیسے کہ ہر ایک چیز کا انسان کا ایک نام ہوتا ہے، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود ذات باری تعالی ہے، اللہ کا یہ اسم گرامی ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ 2 حروف سے مرکب ہے، اور عربی گرامر میں یہ خاصیت ہے کہ عربی کا ہر حرف ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ اگرچہ دیگر زبانوں میں جب حروف آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک لفظ بن کر معنی دیتے ہیں، لیکن عربی میں ہر حرف ایک معنی کو بیان کرتا ہے۔ یا یہاں عالم الغیب پر دلالت کرتا ہے، بلکہ غیب الغیب پر۔ غیب الغیب اس دنیا، یہ ایک دنیا ہے، ایک اس دنیا کے علاوہ ایک اور عالم ہے جس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ بعض صوفیاء نے اس کو عالم مثال بھی کہا ہے، جہاں انسانی اعمال جس قدر بھی دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، یہاں سے وہ اس عالم غیب یعنی عالم مثال میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر جہاں اللہ چاہتا ہے پہنچائے جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں جو بھی واقعات، جو بھی احکامات آتے ہیں تو سب سے پہلے عالم الغیب میں ان کا ظہور ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس دنیا میں ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک غیب الغیب ہے کہ عالم مثال سے بھی اوپر جو اللہ کی
انوارات و تجلیات کا عالم ہے، اس کو غیب الغیب کہا جاتا ہے۔ تو یا اس غیب الغیب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ دنیا میں آنے والے احکامات اور علوم وہیں سے ان کا نزول عالم الغیب میں اور پھر عالم الشہادہ میں ہوتا ہے۔ سین سرایت، پھیل جانے، سرایت کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ یہ وہ نور ہے جو غیب الغیب سے اترا، عالم غیب میں پہنچا اور پھر عالم غیب سے گزرتا ہوا عالم شہادی میں آیا، اور اس نے آ کر قلوب کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا اور دنیا میں یہ پھیل گیا۔ جن قلوب اور نفوس نے اس علوم سے رہنمائی کی ان کی کایا پلٹ گئی، جن معاشروں نے اس کے مطابق اپنی تشکیل کی وہ دنیا کے بہترین معاشرے قرار پائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے اس نور یعنی قرآن مقدس کے نزول پر اور اس کے دنیا میں انقلاب برپا کرنے پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ یاسین کا۔ اور یہ زیادہ سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کیونکہ آگے جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے اس قرآن کی ہی قسم کھائی ہے، فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو الحکیم ہے۔ قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام حکمت سے لبریز ہے، اس کا ہر جملہ، ہر بات حکمت کا ایک موتی ہے، نایاب گوہر ہے۔ اس لیے اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، اس کو اپنے لیے حرز جان بناؤ، اس پر عمل کرو۔ اور حکیم کے معنی محکم کے بھی آتے ہیں کہ اس کے فیصلے، اس کے احکامات انتہائی مضبوط اور محکم ہیں، کوئی محض تخیلاتی بات نہیں ہے، کوئی ایسی گڑنتو بات کسی نے بنا لی ہو، نہیں، اس کا ہر حکم انتہائی مضبوط اور محکم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں ہوا ہے جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انتہا درجے کا تھا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ہر طرح کی مخالفت کی جا رہی تھی، اور نہ صرف مخالفت کی جا رہی تھی بلکہ ضد اور عناد اور دشمنی میں حد سے بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کی پس و پیش نہیں کرتے تھے، آپ کی جماعت اور صحابہ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان آیات کے نزول کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو میں ان کا سر کچل دوں گا، الیاذ باللہ۔ اور پھر ایک دن آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں حرم میں تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ابو جہل اور کچھ صنادید قریش وہاں موجود تھے۔ تو لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ لو بھائی جو تم کہتے تھے موقع آ گیا۔ وہ اٹھا ایک پتھر کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، لیکن جو ہی پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ گردن سے ایسے چمٹ اور لپٹ گیا کہ اب اس کو الگ کرنا چاہتے الگ ہوتی نہیں، اور وہ حواس باختہ ہو کر واپس لوٹا اور اپنے ساتھیوں کو یہ ساری بات بتائی ہے کہ میں ہاتھ پتھر کی طرف بڑھاتا ہوں وہ ادھر جاتے ہی نہیں۔ ولید جو دوسرا دشمن تھا وہ اٹھا، ولید بن مغیرہ، کہتا ہے تو جا، میں یہ کرتا ہوں آج۔ اور وہ اٹھا اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو وہ انتہائی تل ملا کر، انتہائی گھبرایا ہوا پیچھے کو دوڑا، اور اس نے بھی بتایا کہ میں جو ہی آگے بڑھا ہوں میری آنکھیں وہ چندھیا گئیں، نظر آنا ختم ہو گیا، میں آواز سن رہا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا جا رہا تھا۔
ایک اور بدبخت بڑا، اس نے کہا کہ جا میں آج ان کی خبر لیتا ہوں، اور وہی جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایسا بکھلایا، وہاں سے ایسی اس نے دوڑ لگائی کہ اسے سانس پھولا ہوا اس مجلس میں پہنچا اور کہا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ میں جب حضور کی طرف بڑھا ہوں، محمد کی طرف بڑھا ہوں، تو ایک بہت بڑا طاقتور بیل وہ میری سامنے دوڑتا ہوا آیا، دم ہلاتا ہوا آیا، اور لگتا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے، حضور کو ہر طرح سے بدنام کرنے، حضور کی جماعت کو اپنی تشدد کا نشانہ بنانے میں یہ مکہ کے لوگ سرگرم اور حضور کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن کریم کی حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ خود سے نہیں کوئی بات کہہ رہے، بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو انسانیت کے سامنے آپ رکھ رہی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور اعلیٰ صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہے، درست اور سیدھا اور کامیابی کا راستہ وہی ہے جس پر آپ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن مقدس اس غالب مہربان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو انسانیت کے اوپر بڑا ہی مہربان بھی ہے اور پورا غلبہ اور دسترس بھی رکھتا ہے، العزیز بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ یہ قرآن اس کی طرف سے اتارا گیا تنزیل۔ اور اس کو ہم نے کیوں اتارا؟ قرآن مقدس کیوں آیا؟ آپ کو کیوں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں اور سمجھائیں، ان کے اعمال سے انہیں خبردار کریں جن کے آباء و اجداد ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے کہ ان کو نہیں ڈرایا گیا، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس لیے وہ آج غفلت میں مبتلا ہیں۔ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، دیگر ممالک میں ادھر ادھر انبیاء علیہ السلام آئے، مصر میں آئے، افریقہ میں آئے، اور دیگر ممالک میں دنیا میں انبیاء آتے رہے، لیکن عرب میں ایک بہت لمبا زمانہ گزر چکا ہے کہ کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر، ہادی، نذیر و بشیر نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے جب قوموں کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو تو وہ خود ساختہ طریقے اور خود ساختہ بنائے ہوئے کام اور اعمال ہی کو صحیح سمجھ کر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، بلکہ 300 سال سے تو عمر بن لوحی کی اس بت پرستی کو جو اس نے یہاں عرب میں رواج دیا تھا اس کے اوپر چل رہی ہیں، خود تراشیدہ پتھروں کو، بتوں کو ہی خدا بنائے بیٹھے۔ تو وہ قوم جن کے پاس ایک عرصہ دراز ہوا، صدیاں بیت گئیں، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، انہیں اب آپ ڈرائیں، انہیں سمجھائیں، تنبیہ کریں۔ فہم غافلون، وہ آج غفلت میں مبتلا ہیں، آپ کی بات ان پر اثر نہیں کر رہی، اور ان کا حال بھی مسلسل اپنی استعداد کے خلاف کام کرنے، صلاحیتوں اور فطرت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی اب صلاحیت ہی نہیں رہی ہے۔ لقد حق القول، اور یقیناً لازم ہو چکی ہے بات، علی اکثر من کے اکثر کے بارے میں، کہ فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں جب مبعوث کیا تو اسے صحیح فطرت پر پیدا کیا۔ اب اس فطرت کو انسان خود اس کے خلاف جب کام کرتا ہے اور عمل کرتا رہتا ہے تو اس کی فطرت جو ہے آہستہ آہستہ وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان، اس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت و قوت رکھی ہے، لیکن اگر یہی انسان اپنے ہاتھ کو بیکار چھوڑ دے، اس سے کوئی کام اور عمل نہ لے، اس کو حرکت نہ دے، تو آہستہ آہستہ یہ مفلوج ہو جائے گا، یا اس کا غلط استعمال کرنے لگ پڑے، کسی ہاتھ کے ذریعے دیوار توڑنے لگ پڑے،
اور اس طرح کے سخت کام لینے لگ پڑے، جس کے لیے ہاتھ بنا ہے اس سے ہٹ کر دوسرے کام لینے لگ پڑے، تب بھی ہاتھ زخمی ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس کی صلاحیت جس کام کو کرنے کی ہے وہ اس سے چھین جائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو فطرت پر پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر حق اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اس حق کے ہی مقابلہ کرنے لگ پڑے، سچائی کو جھٹلانے لگ پڑے اور اس سے دشمنی کرنے لگ پڑے، تو رفتہ رفتہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ سچائی کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے اکثر کے بارے میں یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اکثر یاد رکھیں ہوتے بھی گمراہی پر ہیں۔ تھوڑی جماعت ہوتی ہے، ہمیشہ حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے، اور اللہ اس تھوڑی جماعت کو جو منظم ہوتی ہے، تربیت یافتہ ہوتی ہے، ہمیشہ دنیا میں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت تھوڑی جماعتیں جو صبر و استقامت والی، نظم و ضبط والی ہوتی ہیں، وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور دنیا میں جب سے حق آیا اس وقت سے لے کر آج تک مجموعی طور پر مسلمان اور مسلمانوں میں سے بھی سچے مسلمان مخلص وہ تھوڑے رہے، اکثر مخالف نافرمان ہی رہے۔ اس لیے اکثریت سے نہیں مرعوب ہونا چاہیے۔ اکثریت تو ایک جھاگ اور بلبلا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ سچائی، حقیقت، قیمتی چیز وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے آگے ان کی گمراہی اور ضلالت کی دو مثالیں بیان کی کہ ان کی گمراہی کا حال یہ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، پہلی مثال یہ بیان فرمائی کہ دیکھو جیسے ایک آدمی اور اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، توق چادر نما وہ پٹا جس کی چوڑائی مثلا اس طرح ہو، اور اس کو گلے میں ڈال دیا جائے جس میں کوئی لچک نہ ہو، تو ظاہر ہے نیچے سے لے کر ٹھوڑی تک جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب سمجھاتے ہوئے یوں ہی اشارہ کیا جیسے کہ یہاں سے وہ پٹا دونوں ہاتھ رکھ کر یوں گردن اوپر اٹھی ہو اور وہ پٹا مضبوطی سے اس کی گردن میں فٹ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ زنجیر بھی لگی ہوئی ہو۔ جی بعض قیدیوں کو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گلوں میں وہ توق ڈال دیے جاتے ہیں اور گردن ان کی اوپر اٹھی ہوئی ہے، نہ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے، نیچے تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی، تو اسے کیا راستہ نظر آئے گا؟ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، گردن کو موڑ نہیں سکتا۔ تو ان کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ ان کے تکبر و غرور کی وجہ سے ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے۔ اب وہ سچائی کو دیکھنے کے لیے جھکتی نہیں ہے، سچائی کی طرف ان کی نظر اٹھتی نہیں ہے، تو ان پر وہ سچائی اثر کیسے کرے گی؟ جب کوئی سچائی کو دیکھے، سنے، اس میں غور و فکر کرے تبھی اس کے دل پر اثر کرے گا۔ لیکن فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے کر دیے ان کے گردنوں میں توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ توق جو ہے ٹھوڑی تک پہنچی ہوئی، اذقان ٹھوڑی تک یعنی نیچے ہڈی سے لے کر کندھے کی ہڈی سے لے کر ٹھوڑی تک ہے، فَهُمْ مُقْبَحُونَ، اور وہ سر اٹھائے ہوئے، سر ان کے اوپر کوئی اٹھے ہوئے، نیچے جھک ہی نہیں سکتے۔ مزید اس پر یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ گردنیں ان کی اکڑ گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بینائی بھی چھین لی جائے، نظر بھی چھین لی جائے، تو پھر تو بالکل نظر نہیں آئے گا۔ ویسے ہی سر اوپر اٹھا ہوا ہے اور پھر نظر بھی نہیں ہے، بینائی بھی نہیں ہے، تو کیا سوجائی دے گا؟ ان کو کیا نظر آئے گا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ دوسری مثال بیان کی ہے کہ جیسے کسی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، چاروں طرف دیواریں، اب اس دیوار سے باہر اسے کچھ نہیں نظر آتا،
دروازہ بند ہے، کمرے کے اندر چاروں طرف دیواروں میں گھرا ہوا ہے، اور اس پر مزید برآں یہ کہ اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، اس کی نظر اور بینائی کو بھی سلب کر لیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کر دیا ان کے آگے بھی دیوار اور ان کے پیچھے بھی دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ اب نہیں دیکھ پاتے، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ دو مثالیں بیان کر کے اصل میں اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں رہی ہے، تکبر کی وجہ سے، ضد، اناد اور سرکشی کی وجہ سے۔ اب یہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے، جب قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا فائدہ انہیں کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی سچی بات کو محض ضد کی وجہ سے نظر انداز کر دے، اس کو نہ اس لیے کہ فلاں بندہ یہ سچ کہہ رہا ہے جس سے مجھے دشمنی ہے، فلاں انسان کہہ رہا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں قبول کروں گا۔ آپ کے پاکستان جب بنا، تقسیم ہوئی، تو بہت سے ایسے آپ کے لیڈر تھے جو محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس وقت غلط تقسیم کو انہوں نے قبول کیا۔ انہیں سمجھایا گیا کہ یہ دیکھو تقسیم جس طریقے سے تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بنگال، اس کی سرحدیں تم سے نہیں ملتی، ان کے رسم و رواج تم سے نہیں ملتے، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے ہم مذہب ہیں اور کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ بنگال کو آج چھوڑ دو، لیکن جو کشمیر تمہاری ساتھ ہے، تمہاری سرحد ایک ہے، بہت ساری چیزیں تمہاری مشترک ہیں، اس کا آج فیصلہ کر لو، اس کو لے لو، اس کو رہنے دو۔ تو آپ کے بہت سارے لیڈروں نے یہ بات کہی کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ تم یہ کہہ رہے ہو۔ جی، بات صحیح ہو لیکن محض ضد کی وجہ سے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کیونکہ تم نے ہمارے خلاف ووٹ دیا یا ہمارے خلاف تم تھے اس لیے ہم نہیں قبول کریں گے، اس کا انکار کر دینا، یہ ایک بہت بڑی محرومی کی بات۔ یہی حال ان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں کچھ نہیں سجائی دے گا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کے حق میں یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ اب ان کے اندر استعداد ہی ختم ہو چکی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، بے شک آپ تو ان کو ڈرائیں گے یا آپ کے ڈر کا انہیں فائدہ ہوگا جو نصیحت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، جو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، جن کے اندر نصیحت پذیری کی صلاحیت موجود ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دل میں موجود ہے، اپنے مالک کی ہیبت ہے ان کے دل میں، تو آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو انہی ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ان کی جو غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی خوشخبری انہیں سنا دیں۔ فبشرہ بمغفرۃ، بلکہ صرف معافی ہی کی نہیں، وَأَجْرٍ کریم، اور اجر کریم کی بھی خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر، عزت والا اجر اور انعام تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک تو اللہ نے قرآن مقدس اس کی نزول اور حکمت کو بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کیا، اور جن کے اندر استعداد اور صلاحیت ختم ہو چکی ہے ان کا تذکرہ کیا۔ آگے دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا کے جو اس کے اعمال اور آثار تھے وہ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ انسان جو اعمال کر کے آگے بھیج دیتا ہے یا جو رسم و رواج وہ پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے ایجاد کر کے چھوڑ جاتا ہے، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ برے کام جو انسانیت کو برائی پر لگا کر گئے وہ بھی اس کے سامنے کل آئیں گے، اچھے کام جو انسانیت کی بھلائی اور ترقی کے لیے کر کے گیا
وہ بھی اس کے سامنے آئیں گے اور اس کے مطابق اس کے لیے جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے بے حیا لوگ ہیں جنہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا اور وہ جا چکے ہیں اور ان کے اس بے حیائی کے راستے پر دنیا چل رہی ہے۔ یا اسی طرح اور ظلم کے کتنے طریقے رائج کر کے گئے کہ جس پر انسانیت چل رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل جس نے سب سے پہلے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے جو بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے جہاں قاتل کو اس کی سزا ملے گی، سب سے پہلے قاتل کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اچھائی کی بنیاد، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اچھائی کی بنیاد رکھی، دین حق اور دین اسلام، اللہ کے سچے پیغام کی جیسے بنیاد رکھی، انسانیت میں اس کو پھیلایا، تو قیامت تک آنے والی انسانیت جس قدر بھی اس پر چلے گی اس کا اجر جہاں ان چلنے والوں کو ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے اعمال آگے کر کے بھیجے، وآثارہم، اور جو انہوں نے آثار پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں، وہ ایک بڑے سرور میں جہاں ڈیٹا سارا محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کا وہ بڑا سرور جی جہاں اس ساری کائنات کا ڈیٹا محفوظ ہے، وہاں ہم نے انسان کے کیے ہوئے اعمال وہ سب کے سب وہاں محفوظ اور ریکارڈ کر رکھے ہیں۔ یا امام مبین سے مراد قرآن مقدس ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک انسانی کامیابی کی بات اور علم کو اس کتاب مقدس یعنی قرآن مجید میں ہم نے محفوظ کر دیا۔ قرآن مقدس میں انسان کی رہنمائی کے لیے، ضرورت کے لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ بیان کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور دونوں مطلب درست ہیں، چاہے وہ لوح محفوظ ہو چاہے خود قرآن مقدس ہو، تو اللہ نے انسانی ضرورت کے تمام علوم بھی اس پہ بیان کر دی، اور انسانی اعمال کا ڈیٹا جو محفوظ ہے، جو ریکارڈ ہو رہا ہے جہاں، وہ بھی یقیناً انسان کے سامنے کل آئے گا اور وہ بھی محفوظ ہے، جمع ہو رہا ہے وہاں۔ تو اللہ نے اس پہلے رکوع میں بڑی ہی پرعظمت اور بہت ہی بلیغ انداز میں قرآن مقدس کی عظمت و اہمیت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور معاد اور قیامت کے واقعات کو مختصر الفاظ میں ذکر کی ہے۔ یہی تین بنیادی عقائد ہیں، یہ اللہ کی توحید اور عظمت جس نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا، اور حضور کی رسالت، اور تیسرا معاد یعنی قیامت کا یقین۔ یہی انسانی زندگی کے بنیادی نظریات و عقائد ہیں جو اس کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔